سعودی عرب کے بارے میں آپ کو بتائیں جی، کچھ ایسے عناصر سامنے آئے ہیں جو کہ پاک سعودی تعلقات کو خراب کرنے کی گھناؤنی سازش کر رہے ہیں. اس میں سوشل میڈیا کو یوز کیا جا رہا ہے. کس طرح سے سوشل میڈیا کو یوز کیا جا رہا ہے؟ اور یہ ساتھ ہی ساتھ ابھی رانا صاحب بھی بتا رہے تھے کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ حالیہ دورہ سعودی عربیہ بھی ان کا جو ہے متوقع ہے. اس دورے کے دوران کیا کیا کن کن امور پر بات کی جائے گی؟ رانا صاحب سے جانتے ہیں. رانا صاحب بتائیے گا کون سے عناصر ہیں جن کی خواہش ہے کہ ہمارے دوست برادر اسلامی ملک سے ہمارے تعلقات جو ہیں خراب ہوں، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا اس کا کس طرح سے یوز کیا جائے؟ بالکل مدیحہ، یہ ایک بڑی خوفناک سازش ہو رہی تھی اس وقت سے جب ملیشیا کے دورے پہ عمران خان صاحب کے وزیر اعظم پاکستان، اور جیسے ہی ترک صدر کا پاکستان کا دورہ شروع ہوا اور ان کے دورے کے حوالے سے تھوڑی سی کوششیں تیز ہوئی اور میڈیا پر آنا شروع ہوا، اور جیسے ہی وہ پاکستان کی طرف لینڈ کر رہے تھے تو اسی وقت سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا تھا. اور سوشل میڈیا پر جو طوفان برپا تھا اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ترک صدر اور ملیشیا میں عمران خان کے دورے کے بعد سعودی عرب ناراض ہو گیا. حالانکہ ایسی دور دور تک کوئی بات نہیں تھی. وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور سعودی حکمران جو ہیں اور سعودی شاہ فرمان جو ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات ایک مثالی تعلقات ہیں، اور ان تعلقات کی بنیاد پر یہ سارا معاملہ جو بھی وزٹ ہو رہے ہیں یہ سارا ان کے نوٹس میں ہے، اور ان کو مطلع کر کے باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت سارا کچھ ہو رہا ہے تاکہ امت مسلمہ ساری اکٹھی ہو جائے، ان کے آپس میں اختلافات ختم ہو جائے، اور اس میں پاکستان ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے اور سعودی عرب جو ہے اس کی مشاورت اس میں شامل ہے. مگر ہوا کیا کہ چند لوگوں نے باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت سوشل میڈیا پر اتنا زیادہ شور مچ گیا. شور کیا مچا کہ سعودی عرب کے اندر ایک آپریشن شروع ہوا ہے. آپریشن وہ ہے جو پاکستان کے اندر بھی شروع ہوتا ہے. آپریشن یہ ہے کہ وہ لوگ جو عمرہ کے لیے گئے کئی سال سے وہاں پہ جا کے رک گئے اور غیر قانونی کے طریقے سے وہاں پہ رہ رہے تھے، مختلف مقدمات میں وہ مطلوب تھے. اچھا یہ صرف پاکستانی نہیں تھے، یہ مختلف ممالک کے لوگ تھے. تمام لوگوں کے خلاف جب آپریشن شروع ہوا تو ایک لابی نے کیا کیا کہ صرف پاکستان کا نام لکھ کے کہ 12 گھنٹوں میں 24 گھنٹوں میں 3700 لوگ گرفتار ہو گئے. یہ وجہ کیا ہے جی؟ طیب اردگان کا دورہ. وجہ کیا ہے جی؟ ملیشیا. تو وہ تو گرفتاری میرٹ پہ ہے نا، میرٹ پہ ہوئے، سارا کچھ ہوا. اس پر فوری طور پر سعودی حکومت بھی حرکت میں آئی. سعودی حکومت نے بالکل واضح کہا اور ایک ڈاکومنٹس دکھائے گئے، اور بلکہ وہاں پہ بہت سے لوگوں کو ریلیف بھی دیا گیا. بہت سے ایسے لوگ جن کو پکڑا گیا تھا جب ان کے ڈاکومنٹس چیک کیے گئے ٹھیک ہے تو ان کو فوری طور پر ریلیز بھی کیا گیا. اگر کسی میں کچھ کمی کوتاہی تھی تو اس کو بھی چھوڑا گیا. جس پر پاکستان کی قونصل جنرل جو ہے جدہ خالد مجید، انہوں نے فوری طور پر وہاں پر میڈیا بھی اکٹھا کیا، وہاں کی کمیونٹی بھی پاکستان کی اکٹھی کی اور ساری صورتحال ان کے آگے رکھی کہ یہ ایک پروپیگنڈا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات خراب کرنے کی ایک سازش ہے. اور یہ باقاعدہ سازش اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے ایک محسوس طبقہ جو ہے وہ سعودی عرب کے خلاف جلسے جلوس کرے، وہ سعودی عرب کے خلاف سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر آ کر بولے تاکہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات خراب ہوں. یہ ایک باقاعدہ ایک گنونی سازش کی گئی. جب اس کے سازش کے تانے بانے دیکھے گئے اور جب یہ سوشل میڈیا کے جو گروپس کام کرے تو دیکھا گیا تو پتا چلا کہ 2 ایسے ملک ہیں جو پاکستان اور سعودی عرب کے پاس ہیں، ایشیا کے اندر ہے. ان دونوں ممالک کے اندر سے یہ تمام میڈیا کمپین چل رہی تھی، یہ وہاں سے چل رہی تھی. اور 2 ممالک تھے، اب اس کو ذکر نہ ہی کرے تو بہتر ہے. ایک تو ساری دنیا جانتی ہے، 2 ممالک تھے، ایک اس میں اسلامی ممالک بھی تھا. یہ کمپین چل رہی تھی. ٹھیک ہے. اچھا ابھی حالیہ جو دورہ متوقع ہے وزیر اعظم پاکستان کا، کہ اس دورے کے دوران پھر یہ جو غیر قانونی طور پر رہائش پذیر ہیں وہاں پر پاکستانی خاص طور پر ان کے بارے میں بات کی جائے گی؟ دیکھیں ایک تو بڑی کلیئر سی بات ہے کہ جو بھی غیر قانونی طور پر وہاں پہ رہائش پذیر ہے چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہے اس کے خلاف کارروائی تو ہونی چاہیے. اگر پاکستان اپنے ملک کے اندر کسی کو غیر قانونی طور پر نہیں رہنے دیتا تو یہ حق تمام ممالک. جیلوں میں جو قید ہیں ان کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، اقامہ جن کا ختم ہو گیا ان کے لیے ریلیف دینے کے لیے بات کر رہے ہیں. بالکل اقامہ جو ختم ہوا ہے ان کے لیے ریلیف دینے کے لیے کام شروع ہو چکا ہے. کونسل جنرل جو ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک سیل بنا دیا ہے، سفیر نے ایک سیل بنا دیا اور اس میں کام شروع ہو چکا ہے. بہت سے لوگوں کو ریلیف مل بھی چکی ہے، بہت سے لوگ جو وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے انہیں پاکستان بھیج بھی دیا گیا ہے. یہ سارے کام شروع ہے. اب آنے والے دنوں میں آپ کو بالکل ہم اپنے پروگرام میں یہ بریک کرتے چلے جس طرح میں پہلے بتایا کہ آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب کا دورہ کریں گے، اور سعودی عرب سے بھی بہت اہم ترین شخصیات آئندہ چند روز میں پاکستان آ رہی ہیں. اور پاکستان میں سعودی سفیر جو ہے وہ بھی اپنا اہم ترین کردار ادا کر رہے ہیں. اور آنے والے دنوں میں ذہن میں رکھیے گا پاکستان کی ہمیشہ مدد سعودی عرب نے بہت زیادہ کی ہے، اور سعودی عرب اور پاکستان کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اور جو نیا اسلامی بلاک بنانے کی باتیں کر رہے ہیں، نیا اسلامی بلاک نہیں بنے گا، اسلامی بلاک یہی رہے گا اور سعودی عرب، پاکستان، ترکی، ملیشیا سب اس میں شامل ہوں گے. نئے اسلامی بلاک کا آپ نے خود ہی ذکر چھیڑ دیا ہے. یہ ملائیشیا جانا، پھر اس کے بعد رجب طیب اردوان کا پاکستان آنا، اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم کا سعودی عربیہ جانا، یہ کس طرح سے آپس میں انٹر لنک کرتے ہیں کیونکہ لوگ اس کو بھی تنقید کا نشان؟ بالکل وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ تمام امت مسلمہ کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ساری امت مسلمہ اکٹھی ہوگی، تمام مسلمان اکٹھے ہوں گے اور ان میں چھوٹے چھوٹے جو اختلافات ہیں انہیں دور کیا جائے گا. اور میں آپ کو بتاؤں اس کا مرکز جو ہے وہ سعودی عرب ہی ہوگا.
آنے والے دنوں میں اگر کوئی بلاک بنتا بھی ہے، ابھی تو میں آپ کو بالکل کلیئر کر دوں بلاک نہیں بنے گا، اگر بلاک کوئی بنتا ہے 1% تو وہ سعودی عرب ہی اس کی سربراہی کرے گا، اور یہ سب جو ہے سعودی عرب کے ساتھ چلیں گے۔ ہاں تھوڑے بہت اختلافات وہ ختم ہو گئے، اور سعودی فرمانروا جو ہے وہ اس معاملے میں خود بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ آئندہ آنے والے چند دنوں میں آپ کو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ چلیں